ہوگا، اور ہم اس کے لیے یہاں پر اسمبلی کے سامنے اور ایک ایک ادارہ بند کر کے دکھائیں گے۔ آپ جو ہماری اگر مطالبات نہیں مانے جاتے، ہماری بات کو نہیں مانا جاتا ہے، بھئی تمہاری جھوٹی باتوں کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تمہارے غلط عقائد و نظریات جو ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں، ان کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جھوٹا اپنے جھوٹ کو منوانے کے لیے اداروں کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے بندوں کو لگام ڈالی جائے اور ایسے بندوں کو جیل میں بند کیا جائے اور ان کو علی اعلان چوکوں میں پھانسی دی جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل تشیعوں کی کانفرنس کی ویڈیو سنی تو ذہن بنا کے اس پہ بات کی جائے اور توجہ دلائی جائے چند چیزوں کی طرف، جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اقدس کے حوالے سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھیں، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم لکھیں اور ان کو صحابی بھی مانیں۔ یعنی جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے عزت، شان و شوکت عطا فرمائی، یہ چند شر پسند عناصر جو ہیں ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بل یہ ہمیں کہہ کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے پہ گردن پہ ڈالی جا رہی ہے۔ اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ لکھ دو، اور جن کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی اعتقاد میں نے آپ کو بتایا، اس بنیاد ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ کیوں؟ معزز سامعین کرام، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحابیت کا وہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صحابی ان کی صحابیت کو مانیں اور ساتھ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا صاحب کہا گیا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ قطعی ہے، جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اپنی کانفرنس کے اندر اہل تشیعوں نے حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں، یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 صاحبزادی کو وہ مانتے ہیں اور 3 صاحبزادیوں کا وہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو موصوف کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ صاحبزادیاں نہیں ہیں بلکہ ربائب ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں 4 تھیں، اور قرآن پاک نے بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس پہ سینکڑوں دلائل دیے جا سکتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی 3 صاحبزادیوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں، یہ صرف مجلس وحدت مسلمین نہیں بول رہی، یہ پوری شیعہ قوم یہاں پر بول رہی ہے۔ ذاکر، خطیب، طلاب، مدارس دینیہ، سب جگہ جگہ پر پورے پاکستان سے یہ لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ سے۔ آپ ہمیں جو ہے نا وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پر ایک تنظیم کے طور پر آئے ہیں، ہم سارے مومنین کی یہاں پر جو محبین اہل بیت وہاں پر ان کی ترجمانی کریں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پورے کے پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ یہ چند ایک مٹھی پر شر پسند عناصر لوگ ہیں جو امت مسلمہ میں انتشار چاہتے ہیں، پاکستان کے فضائی امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔
کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے تعداد ہے لوگوں کی، تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، یہ صرف اور صرف پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، انہوں نے گورنر کو علل اعلان دھمکی لگائی، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑی شدت سے اس بل کی ہم مخالفت کریں گے، اپنے سر لگا دیں گے اس کے اوپر۔ گورنر کیا، گورنر کا باپ بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتا۔ گورنر کو واضح طور پر دھمکی لگائی گئی، اور پھر اس کے باپ کے بارے میں، گورنر کے والد کے بارے میں ایسے نزیبہ کلمات کہے گئے کہ گورنر کی کیا جرت ہے کہ گورنر یہ کرے گا، گورنر کا باپ بھی یہ کام کرے گا۔ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ گورنر کو تو برا بھلا کہا ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو گورنر کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ شر پسند عناصر ہیں، امت مسلمہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سرزمین کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند عناصر کو لگام ڈالی جائے جو ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت گہری نیند سوئی ہوئی ہے، حکومت کے علم میں بھی نہیں ہے کہ گورنر کو ایک بندہ دھمکی دے رہا ہے اور وہ سرے عام گھوم رہا ہے۔ حالانکہ ایسے بندے کو لگام ڈالی جائے، گرفتار کیا جائے، اور ایسے بندے کو واصل جہنم کرایا جائے، علل اعلان اس کو پھانسی دی جائے جو گورنر کو دھمکی لگا رہا ہے اور پھر گورنر کے باپ کے بارے میں ایسے کلمات کہہ رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ امت مسلمہ کا پیارا ملک ہے جس میں یہ چند شر پسند عناصر جو ہیں ملک کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام اداروں کو بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے اداروں کو ہم بند کر دیں گے۔ اس صورت میں قبول نہیں ہوگا، اور ہم اس کے لیے یہاں پر اسمبلی کے سامنے اور ایک ایک ادارہ بند کر کے دکھائیں گے۔ آپ جو ہماری اگر مطالبات نہیں مانے جاتے، ہماری بات کو نہیں مانا جاتا ہے، بھئی تمہاری جھوٹی باتوں کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تمہارے غلط عقائد و نظریات جو ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں، ان کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جھوٹا اپنے جھوٹ کو منوانے کے لیے اداروں کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے بندوں کو لگام ڈالی جائے اور ایسے بندوں کو جیل میں بند کیا جائے اور ان کو علل اعلان چوکوں میں پھانسی دی جائے۔ پھر یہی نہیں، جو اہل سنت و جماعت کا لبادہ اڑ کر سنیت کے نام کو خراب کر رہے ہیں، نیم رافضی، نجم شاہ، یاسین قادری، میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ان کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ اب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بارے میں تو بڑے بڑے کلمات کہے، اب جب حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کو مقام صحابیت پہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی کانفرنس میں انکار کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو اب ان لوگوں کی غیرت کہاں ہے؟ اب انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اب انہوں نے کانفرنس کیوں نہیں کیا ہے؟ اب یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ میرا یہ ان سب سے سوال ہے کہ اب ان کی غیرت کہاں ہے؟ اب کیوں نہیں ان کی غیرت جاگی جب صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کیا گیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری 3 صاحبزادیوں کا انکار کیا گیا؟ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ اپنی اپنی بلوں سے باہر آئیں اور ان کو احتجاج اپنے ریکارڈ کرانے چاہیے۔ اب ان کی ویڈیو نہیں آ رہی ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے عقائد اہل سنت کا دفاع کر رہے ہیں، یہ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، یہ ان کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کریں، جو حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کریں، یہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سارے لوگوں کا دندہ جو ہے، ٹکر پانی جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اہل سنت و جماعت کے ان عوام الناس کو، سوچنا چاہیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے لبادے میں اہل سنت کے اندر لوگوں کو خراب کرنے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں انہیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تمام شر پسند عناصر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو ایسے انتشار پسند عناصر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔